الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم بھائیوں، آج کے اس پروگرام میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چند باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ وہ صحابی رسول ہیں جو مکہ میں مسلمان ہوئے اور شروع میں مسلمان ہوئے۔ اس وقت مسلمان ہوئے جب مسلمانوں پر بڑی مصیبت لائی جاتی تھی، مسلمانوں کو ستایا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، ریت میں لٹایا جاتا تھا، گلیوں میں گھمایا جاتا تھا۔ ان کی زندگی بڑی عذاب میں گزرتی تھی۔ اس وقت وہ صحابی مسلمان ہوتے ہیں اور ان کی عمر بھی زیادہ نہیں ہوتی ہے، تھوڑی ہوتی ہے۔ تھوڑی کا مطلب یہ ہے کہ جوان ہوتے ہیں، 20 کے اوپر ان کی عمر 25، 26، 27 سال کی رہی ہوگی۔ اس وقت مسلمان ہوتے ہیں۔ اس صحابی کا نام ہے مصعب ابن عمیر۔ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولت مند تھے، پیسے والے تھے اور عمر بھی جوانی کی عمر ہے، ناز و نعم میں پلے ہوئے، خوب عیش و عشرت میں پلے ہوئے تھے۔ ان کے سلسلے میں آتا ہے حدیث میں کہ وہ اس وقت کے سب سے بہترین کپڑا پہنتے تھے۔ سوٹیڈ بوٹیڈ جو آج کل ہمارے ہوتا ہے نا، قیمتی سے قیمتی کپڑے وہ پہنا کرتے تھے اور بہت زیادہ ٹیپ ٹاپ میں رہتے تھے، بہت زیادہ عیش و عشرت میں۔ خوشبو کا استعمال ایسے کرتے تھے کہ جس گلی سے گزرتے، جب وہ چلے جاتے تو کوئی اس گلی سے گزرتا تو کہتا کہ مصعب گیا، اس گلی سے مصعب ابن عمیر گیا۔ اتنے ناز و نعم میں تھے، عیش و عشرت میں تھے۔ ان کی ماں جب یہ سوئے رہتے تھے ابھی، تو ان کی ماں کیا کرتی تھی کہ کھانا ان کے سرہانے رکھ دیتی تھی پاس میں، جب یہ اٹھتے تھے تو کھاتے تھے۔ تو ہر اعتبار سے یہ بڑی عیش و عشرت میں تھے، بہت زیادہ آرام میں تھے، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، جوانی کا عالم۔ اسی عالم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا پرچار شروع کیا، اسلام کا پرچار شروع کیا۔ لوگ مسلمان ہوتے گئے اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ جو مسلمان ہوتے تھے ان کو ستایا جاتا تھا، ان کو مارا جاتا تھا، ان کو پیٹا جاتا تھا، مار کر کے پیٹ کر کے گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ننگے بدن گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا۔ صحابہ کرام کے جو مسلمان ہوتے تھے گرم ریت پہ لٹا دیا جاتا تھا، اس کے اوپر سے پتھر رکھ دیا جاتا تھا۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نابی میں تیر مارا گیا اور سارے صحابہ کرام بڑی تکلیف میں گزارتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر کے دار ارقم میں چلے گئے۔ مکہ میں دار ارقم میں سب کو اکٹھا کر لیے تکلیف سے بچانے کے لیے۔ جو بھی مسلمان ہوتا تھا خفیہ طور پر دار ارقم میں جا کر کے چھپ کر کے مسلمان ہوتا تھا، لیکن تکلیف کم نہیں ہوتی تھی۔ اسی حالت میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے بارے میں سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے پاس کیا تھا؟ جب قرآن مجید کی آیتیں سنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں سنا، اسلام کی سچائی کے بارے میں سنا، تو ان کے پاس دو راستہ، یا تو اسلام کو چھوڑ دیتے، تکلیف کو دیکھتے تھے نا، نگاہوں میں دیکھ رہے ہیں کیسے تکلیفیں ہو رہی ہیں، ستایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، کیا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، عذاب دیا جا رہا ہے، اس کے باوجود وہ چاہتے تو اس تکلیف کو چھوڑ سکتے تھے، اور جو عیش و عشرت میں تھے، جو ناز و نعم میں تھے، نعمتیں تھی، کھانے کی ہر چیز میسر تھی، ہر طرح کا کپڑا ان کے پاس تھا، ہر طرح کا لباس ان کے پاس تھا، ہر قسم کی عیش و عشرت تھی، گزارتے زندگی۔ کوئی رکنے والا تھا؟ کوئی رکنے والا نہیں تھا۔ مسلمان نہیں ہوتے اس عیش و عشرت میں گزارتے، گھر والے بھی خوش، مکہ والے بھی خوش، اور وہ عیش و عشرت بھی، روپیہ پیسہ بھی، دھن دولت بھی، سب کچھ۔ ایک یہ راستہ تھا ان کے لیے۔ دوسرا راستہ تھا کہ اس کو چھوڑ دو، اس سب کو چھوڑ دو، دنیا کو چھوڑ دو، آخرت کو خرید لو، آخرت کو خرید لو، اور یہ ساری تکلیفیں، مصیبتیں،
یہ ساری چیزیں برداشت کرو، کیونکہ آخر خریدیں گے تو یہ ساری ناز و نعم چھوڑنا پڑے گا اور ہر چیز کو برداشت کرنا پڑے گا۔ بہرحال اللہ کی ہدایت ہوئی، مسلمان ہو گئے، دار ارقم میں جا کر کے مسلمان ہو گئے، چھپ کر کے نمازیں پڑھتے تھے، چھپ کر کے نمازیں پڑھتے تھے۔ تو ایک عثمان ابن طلحہ تھے، انہوں نے ایک دن دیکھ لیا ان کو چھپ کر نماز پڑھتے ہوئے، جا کر کے ان کی ماں سے کہہ دیا، ماں سے بڑی محبت کرتے تھے، ماں بھی ان سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، ماں سے جا کر کہہ دیا کہ مصعب تو مسلمان ہو گیا۔ ماں نے بلایا اور پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہاں میں مسلمان ہو چکا ہوں، اور ماں کو بھی اسلام کی دعوت دی، بتایا کہ اس راستے میں خیر ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی محبت ہے، جنت ہے، اور جس راستے پہ تم چل رہی ہے وہ خیر نہیں ہے، وہ جہنم کا راستہ ہے، وہ مشرکین کا راستہ ہے، ان لوگوں کا راستہ ہے جن کے اوپر اللہ کا عذاب آیا۔ لیکن ماں نہیں مانی، کہے کہ نہیں تم ابھی اسلام چھوڑو۔ انہوں نے نہیں چھوڑا، ماں کی محبت ہے، پھر بھی کہا کہ نہیں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ماں نے کیا کیا؟ ہڑتال کر دیا، ہمارے یہاں کہتے ہیں نا ہڑتال، بھوک ہڑتال کر دینا۔ ماں نے بیٹے کو منانے کے لیے پہلے سمجھایا، سمجھانے کے بعد بھوک ہڑتال کر دیا، کھانا پینا سب چھوڑ دیا، اوڑھنی تک کہا کہ نہیں اوڑھوں گی، سائے میں نہیں رہوں گی، دھوپ میں رہوں گی، کھاؤں گی نہیں، پیوں گی نہیں، کوئی زیب و زینت نہیں کروں گی، یہاں تک کہ تو مسلمان بننا چھوڑ دے، تم اسلام کو چھوڑ دے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں چھوڑ سکتا، نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر ان کے بھائی نے ان کو قید کیا، خاندان والوں نے قید کر لیا، ان کو بھی ستانے لگے، مارنے لگے، پیٹنے لگے۔ پھر ایک وقت آیا کہ مسلمان وہاں کی تکلیفوں کو برداشت نہیں کر سکے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم حبشہ چلے جاؤ، تم لوگ حبشہ ہجرت کر جاؤ۔ مکہ سے صحابہ کرام کی ایک پوری جماعت حبشہ کو ہجرت کر گئی۔ پھر جب حبشہ سے واپس یہ لوگ آئے کچھ زمانے کے بعد، تو پھر مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، جب مدینہ کے کچھ لوگ آئے مسلمان ہو کر کے مکہ، تو ان کو تعلیم دینے کے لیے جن لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا، ان میں مصعب بن عمیر بھی تھے۔ ایک بہترین کام ان کو سونپا جاتا ہے، اتنا عذاب، اتنی تکلیف، مصیبت برداشت کرنے کے بعد ان کو معلم بنا کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد بنا کر کے بھیجا جاتا ہے۔ کہاں؟ مدینہ۔ اور یہ مدینہ جا کر کے گھر گھر اسلام کی دعوت پہنچاتے ہیں۔ وہاں بھی لوگ ان کو پریشان کرتے ہیں، لیکن یہ اڑے رہتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے حکم سے مدینہ چلے گئے۔ جب مدینہ چلے گئے تو سارے لوگ جو ہے سارے لوگ خوش ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ پھر جب مدینہ پہنچ گئے تو پھر وہاں پر کفار مکہ کے ساتھ لڑائی ہوئی۔ پہلی لڑائی کون سی ہوئی معلوم ہے کسی کو؟ اسلام میں پہلی لڑائی مدینہ جانے کے بعد جنگ کون سی ہوئی؟ آپ کسی کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم؟ جنگ بدر۔ اس جنگ کا نام تھا جنگ بدر۔ سن 2 ہجری میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ سنا ہوگا تقریباً 313، اور کافروں کی 1000 کے قریب۔ اس جنگ میں جو جھنڈا جن صحابہ کرام کو ملا تھا مسلمانوں کا جھنڈا اٹھانے کے لیے، ان میں یہ مصعب بن عمیر بھی تھے۔ انہوں نے جھنڈا اٹھایا اور اس کا حق ادا کیا، یہاں تک کہ کافروں کو شکست ہوئی۔ پھر جنگ بدر کے بعد ایک اور لڑائی ہوئی 1 سال کے بعد، اس کا نام ہے جنگ احد۔ عمرہ کرنے جاتے ہیں، مدینہ جاتے ہیں تو احد پہاڑی پہ جاتے ہیں نا گھومنے دیکھنے، وہیں پہ احد کی لڑائی ہوئی۔ اور اس میں بھی جن صحابہ کرام کو جھنڈا دیا اللہ تعالیٰ نے، مصعب بن عمیر، یہ مصعب بن عمیر اس وقت ان کی عمر 40 سال ہو چکی تھی، 40 سال کی عمر ہو چکی تھی۔ مصعب بن عمیر کو جھنڈا ملا، بہادری کے ساتھ لڑی۔ بعد میں مسلمانوں کو جب پریشانی ہوئی، شکست ہوئی، پہلے تو فتح ہوئی، پھر اس کے بعد مسلمان جب سامان لینے میں لوٹنے میں لگ گئے تو پھر شکست ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آزو بازو میں یہ جم گئے۔ جھنڈا لے کر کے جو صحابہ کرام جمے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے کے لیے، ان میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہے، جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہے۔ ایک کافر آتا ہے، اس کا نام ابن قمیہ تھا، وہ آتا ہے
اور آ کر کے اس نے تلوار ماری، نیزہ مارا، ان کا یہ بازو کٹ گیا جس میں جھنڈا تھا۔ جب یہ بازو کٹا تو اس ہاتھ میں انہوں نے جھنڈا لے لیا، بائیں ہاتھ میں، پھر اس کے بعد اس ہاتھ کو بھی کاٹ دیا، تو دونوں ہاتھ جو کٹے ہوئے تھے، ایسے جو بازو بچے ہوئے تھے، اس سے جھنڈا سینے سے لپٹا لیا، سینے سے لپٹا لیا۔ اتنے بہادر، ایمان کا جذبہ دیکھیے، رسول سے محبت دیکھیے، اسلام سے محبت دیکھیے، اللہ کی رضا کیسے چاہے، جھنڈے کو سینے سے لٹکا لیا۔ پھر اس کے بعد مارا تو تیر سینے میں لگا اور وہیں پہ یہ شہید ہو گئے، شہید ہو گئے 40 سال کی عمر میں۔ یہ مصعب بن عمیر تھے جنہوں نے دین کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ پہلے تو دولت چھوڑی، عیش و عشرت چھوڑا، پھر اس کے بعد اپنا ملک بھی چھوڑا، اپنا دیش چھوڑا، دین کے لیے، اسلام کے لیے، عقیدہ توحید کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے، رسول کی محبت میں، اللہ کی محبت میں، مال و دولت بھی چھوڑا، ملک بھی چھوڑا، اور اس کے بعد اپنی جان بھی چھوڑ دی، جان بھی انہوں نے گنوا دی، شہید ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرتے تھے، ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا من المؤمنین رجال، مومنوں میں سے کچھ ایسے آدمی ہیں صدقوا ما عہد اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے جو عہد کیا تھا اس کو انہوں نے پورا کیا، اللہ نے جو ان سے عہد لیا تھا اس عہد کو انہوں نے پورا کیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تلاوت کرتے تھے۔ اور کمال دیکھیے، جب یہ شہید ہوئے ایک چادر تھی ان کے پاس، ایک چادر تھی۔ جب ان کو دفن کرنے کا وقت آیا تو چادر اتنی چھوٹی تھی کہ سر ڈھکا جاتا تھا تو پیر کھل جاتا تھا، پیر ڈھکتے تھے تو سر کھل جاتا تھا، کفن بھی پورا نہیں تھا۔ وہ آدمی جس نے عیش و عشرت میں گزاری ہو، دنیا کے بہترین کپڑے پہنے ہو، دنیا کے بہترین کھانے کھائے ہوں، وہ آدمی عیش و عشرت میں گزارا ہو، اس آدمی کے کفن کے لیے کپڑا نہیں ہے، وہ بھی نبی کی موجودگی میں، صحابہ کرام کی موجودگی میں، مسلمانوں کی موجودگی میں کپڑا نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے سر کو ڈھک دو اور پیر پر ادخر نامی جو گھاس ہوتی ہے وہ گھاس رکھو ان کے پیر پر۔ تو اس طرح ان کو دفن کیا گیا، ایسا ان کا کفن تھا۔ وہ صحابی جنہوں نے آخرت کی تجارت کی، دنیا کو چھوڑ دیا، بیچ دیا آخرت کے بدلے میں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ تھوڑے سے پیسے کے لیے جھوٹ، لغو اور بیکار کے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں، تجارت کرتے ہیں تو جھوٹ بول کر کے، سود خوری، پیسہ کے لیے دنیا کو، آخرت کو بیچ دیتے ہیں۔ ہم آخرت کو بیچ، انہوں نے، صحابہ کرام نے، اور انہوں نے خاص طور سے دنیا کو بیچ دی، آخرت خرید لی، اور ہم آخرت کو بیچ کر دنیا خریدتے ہیں۔ جھوٹ بول کر کے کسی کا پیسہ لے لیا، سود بیاج پر اٹھا کر کے حرام کے پیسے لے لیے، دوسروں کو تکلیف دے کر کے، زبردستی ظلم کر کے جہیز کے نام پر پیسے لوٹ لے لیے، چوری اور ڈکیتی کے نام پر پیسے لوٹ لیے، جوا کھیل کر کے، شراب بیچ کر کے، حرام چیزیں بیچ کر کے ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی دنیا خریدتے ہیں آخرت بیچ کر کے۔ لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ایسا وہ آدمی جو آخرت خریدتا ہے، دنیا بیچ کر اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اور جو دنیا خریدتا ہے آخرت بیچ کر وہ اللہ کا مبغوض ہوتا ہے، اللہ کا دشمن ہوتا ہے۔ یہ کافروں کا شیوا ہے۔ حرام خوری سے بچیے، اور صحابہ کرام کی زندگی میں ہمارے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے، ہمیں اسے اپنانے کی ضرورت ہے، خاص طور سے اپنے عقیدہ اور دین کی حفاظت کے لیے۔ آج پوری دنیا ہمارے اوپر ٹوٹی پڑی ہوئی ہے، پوری دنیا ہمیں ہر طرح سے ہمارے اوپر پل پڑی ہے، ہمارے اوپر ٹوٹ پڑی ہے۔ جیسے کھانے پر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ وقت آئے گا کہ جیسے بھوکے کھانوں پر ٹوٹتے ہیں کھانے کے صحن پر، ویسے ہی تمہارے اوپر دشمن ٹوٹ پڑیں گے، اور تمہارے اندر وہن ہوگا، کمزوری ہوگی، ایمان کی کمزوری ہوگی، تم لوگ دنیا دار بن جاؤ گے، دینداری نہیں رہے گی۔ جبکہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ کون تھے؟ صحابہ کرام تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ صحابہ کرام کا طریقہ ہمارے لیے ہے۔ انہوں نے جس طرح، یہ تو ایک مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے علاوہ بے شمار صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اپنی جان تک گنوا دی، اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، مال و دولت کو چھوڑ دیا، آل و اولاد کو چھوڑ دیا،
اور آپ دیکھیے یہ لوگ جو ہجرت کر کے گئے تھے مدینہ، آپ نے سنا ہوگا لوگوں نے اپنا بھائی بنا لیا، انصار صحابہ، انصار مدینہ نے ان کو اپنا بھائی بنا لیا، یہاں تک کہ دو بیوی جس کے پاس تھی انہوں نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دے کر کے اپنے مہاجر بھائی کو کہا کہ اسے تم شادی کرو، اپنے گھر میں جگہ دیا، اپنی جائیداد میں جگہ دیا، اپنے مال و دولت میں جگہ دیا۔ تو ایک طرف یہ لوگ پوری جائیداد چھوڑ کر کے اپنے ملک سے، اپنے دیش سے، اپنے شہر سے چلے گئے، اور دوسری طرف جن لوگوں نے ان کا استقبال کیا وہ بھی پہنچے ہوئے مومنین، اللہ کے محبوب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے والے، اسلام کو اپنانے والے، اسلام کو پھیلانے والے، عقیدہ توحید کی حفاظت کرنے والے، دونوں نے کیا، دونوں نے قربانی دی۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں آپ سوچ سکتے ہیں آدمی کتنا نرم و نازک ہوتا ہے، پلوں میں پلا ہوتا ہے، بادشاہ مالدار جو ہوتے ہیں، بادشاہ ہے، راجہ ہے، وزیر ہے، ان کے گھر میں پیدا ہوئے بچے، ہم اپنے گاؤں میں دیکھ لیجئے جو مالدار ہوں گے ان کے بچے کیسے ناز عائش و عشرت میں، ناز و نعم میں پلتے ہیں، ان کو جب تکلیف ہو ان کے پاؤں سے چپل چھین لیا جائے، ان کے جسم سے کپڑا چھین لیا جائے، ان کے منہ سے کھانا چھین لیا جائے، صرف اس لیے کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں، وہ موحد ہو گئے ہیں، اور پھر ان کو اتنا مجبور کیا جائے کہ قید کر دیا جائے، پھر ان کو بھگا دیا جائے اپنے ملک سے، یہ ساری چیزیں چھین لی جائے، جن کی ماں ان کی محبت کرنے والا اپنے ماں سے ہو، ماں کھانا پینا سب کچھ چھوڑ دے اور مرنے کے لیے تیار ہو جائے، پھر بھی کسی کی پرواہ نہیں کرے، صرف اللہ اور اس کے رسول کی پرواہ، دین اسلام کی پرواہ کرتا ہے، عقیدے کی پرواہ کرتا ہے۔ یہ ہمارے لیے نصیحت ہے، ہم ان کا اس کے 100واں حصہ بھی ہمارے اندر اگر ایمان ہے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، اس کے 100واں حصہ بھی ہم تکلیف برداشت کر لیں تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام جنہوں نے ہمارے لیے قربانیاں دی، دین اسلام کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، وہ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان کے ساتھ جنت میں قیامت میں ان کے ساتھ حشر کرے اور جنت میں ان کی صحبت اور قربت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔